بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد، حضرات گرامی، وضو کے تعلق سے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج وضو توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع کیا جائے گا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زخم پر پٹی باندھ لی اور خون پٹی پر لگ گیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ یعنی اگر کہیں پر پھوڑا ہو یا کوئی اور چوٹ ہو، اس پر آدمی پٹی باندھ لے تو خون زخم سے نکل کر پٹی میں لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خون زخم سے نکل کر پٹی کے اوپر کے حصے تک آ جائے، یعنی اوپر سے دیکھنے میں معلوم ہو کہ ہاں زخم سے خون نکلا ہے اور پٹی کے اوپر تک آ گیا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون زخم سے نکل کر پٹی کے اندر ہی رہ گیا اور باہر اوپر تک ظاہر نہیں ہوا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر چھالا پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھالا اگر پھوٹے تو اگر چھالے میں سے پانی بہہ رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور چھالے سے اگر پانی نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قے یعنی الٹی سے وضو کب ٹوٹا کرتا ہے اور کب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر الٹی منہ بھر ہو، منہ بھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ اس الٹی کو روک نہ سکے۔ جس الٹی کو آسانی کے ساتھ روکا نہ جا سکے تو وہ الٹی منہ بھر مانی جاتی ہے، اور جو الٹی حلق تک آئی یا منہ تک آئی لیکن اسے آسانی کے ساتھ آدمی لیل سکتا ہے، اندر کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، تو وہ الٹی منہ بھر نہیں مانی جاتی ہے۔ تو جو الٹی منہ بھر ہو تو اس الٹی سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور جو الٹی منہ بھر نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ لیکن ہاں، بلغم کی الٹی اگر آئے، خالص بلغم کی، تو چاہے وہ جتنی ہو، منہ بھر ہو یا منہ بھر سے زیادہ ہو، تو اگر خالص بلغم کی الٹی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ لیکن کھانا ہو، پانی ہو یا جمع ہوا خون ہو، اگر ان چیزوں کی الٹی اگر منہ بھر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ناک سے قطرے دو قطرے خون آئے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ناک سے قطرے دو قطرے خون آئیں اور ناک سے باہر آ جائے، بہہ جائیں، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، یعنی خون تو نکلا لیکن اپنی جگہ ناک کے اندر ٹھہرا رہ گیا، کسی نے انگلی ڈالی، انگلی پر معمولی سا تھوڑا سا خون لگ گیا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناک سے خون نکلے اور خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر نہ بہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑا تیز کر دو، نہیں باہر جو مائک ہے نا، جنریٹر کے وجہ سے آواز نہ جائے باہر۔ ہلو بس ٹھیک۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر
ہاتھ میں انگلی میں اگر سوئی وغیرہ چبھ جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سوئی کے چبھنے کی وجہ سے خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون اپنی جگہ سے نہیں بہا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر بدن سے کہیں سے کوئی نجاست نکلے، خون نکلے یا مواد نکلے یا پیپ نکلے، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ چیز نکل کر اپنی جگہ ہی جمی رہ گئی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے، اور اگر اپنی جگہ سے نکل کر خون ہو یا مواد ہو، اگر وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی بہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر سوئی آپ کے انگلی میں اگر چبھ گئی تو اگر خون صرف تھوڑا سا نکلا لیکن اتنا خون نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، بلکہ وہ خون اپنی جگہ پر برقرار رہا، اپنی جگہ جم گیا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی بہہ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والا پانی ناپاک ہے یا پاک، اور اس پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی بیماری آنکھ میں ہو جائے تو بعض اوقات گاڑھا پانی نکلا کرتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور وہ پانی اگر کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ سے نکلنے والا پانی ناقض وضو ہے، یعنی اگر آنکھ سے بیماری کی وجہ سے کوئی پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور وہ پانی اگر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو وہی حکم ہوگا جو نجاست غلیظہ کا حکم ہوا کرتا ہے، کہ اگر 1 درہم سے کم میں اگر وہ پانی لگا تو دھونا سنت ہے، 1 درہم کے برابر لگا تو دھونا واجب ہے، اور 1 درہم سے زیادہ میں اگر وہ پانی لگ گیا تو دھونا فرض ہے۔ بغیر اس پانی کے دھلے ہوئے اگر 1 درہم سے زیادہ وہ لگا تو اس صورت میں نماز نہ ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر میں وہ پانی لگا تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو دہرانا لازم ہوگا، اور اگر 1 درہم سے کم میں وہ پانی لگا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور نماز کو دہرانا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیماری کی وجہ سے جو پانی آنکھ سے نکلا کرتا ہے وہ پانی وضو کو توڑ دیا کرتا ہے، اور اگر وہ پانی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نابینا شخص کی آنکھ سے نکلنے والا پانی وہ ناپاک ہے یا پاک، اور اس پانی سے وضو ٹوٹا کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابینا شخص کی آنکھ سے نکلنے والا پانی بھی ناقض وضو ہے، یعنی اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی بھی ناپاک مانا جاتا ہے، کہ اگر وہ پانی کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو کپڑے اور بدن کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی آنکھ سے آنسو کے علاوہ جو پانی کسی بیماری کی وجہ سے نکلے، کوئی بھی بیماری اگر ہو جائے تو اس بیماری کی وجہ سے اگر کوئی پانی آنکھ سے نکل رہا ہے تو وہ پانی وضو کو توڑ دیا کرتا ہے، اور وہ پانی اگر کپڑے پر لگ جایا کرتا ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جایا کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مسواک یا برش کیا اور اس پر خون کا کچھ اثر پایا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ رمضان کے دن میں آدمی کبھی بھی باوضو رہتا ہے پھر بھی مسواک کر لیا کرتا ہے، اور ایسے بھی آدمی کو اجازت ہے کہ کبھی بھی مسواک یا برش کر لے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر برش یا مسواک کرنے کی صورت میں اس برش یا مسواک پر اگر تھوڑا سا خون ظاہر ہو جائے، لگ جائے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک یا برش پر اگر تھوڑا بہت خون لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ خون اتنا زیادہ ہو کہ وہ بہنے کے لائق ہو، بہنے کے قابل ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آدمی جب مسواک کرے گا، برش کرے گا تو تھوڑا سا خون لگ گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خون اتنا نہیں تھا کہ بہنے کے لائق ہو،
لیکن اگر خون زیادہ لگ گیا کہ مسواک بھیگ گئی یا برش پر خون کا رنگ غالب ہو گیا، پورا برش لال ہو گیا، تو اس صورت میں اگر آدمی کو لگے کہ یہ خون اتنا تھا کہ اگر بدن کے کسی حصے سے نکلتا تو وہ اپنی جگہ سے بہہ جاتا، تو اس صورت میں وہ خون ناقض وضو ہوگا اور وضو کو توڑ دے گا۔ لیکن اگر تھوڑا بہت خون اگر برش پر یا مسواک پر لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دانت سے نکلنے والا خون کب ناقض وضو ہے اور کب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دانت سے اگر خون نکلے تو دیکھا جائے گا کہ اگر خون کا رنگ اگر تھوک پر غالب ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کا رنگ تھوک پر غالب نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا رنگ تھوک پر غالب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ خون غالب ہو گیا، تو اور اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک کا رنگ زرد ہو، پیلا ٹائپ میں ہو، لال نہ ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ تھوک غالب ہے، لہٰذا اس صورت میں وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر تھوک اور خون دونوں برابر معلوم ہو رہے ہو، آدمی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے، تو اس صورت میں بھی احتیاطاً وضو کر لینا بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے کانوں میں تیل ڈالا یا ناک میں تیل ڈالا اور وہ تیل کان سے واپس آ گیا یا ناک سے پھر واپس آ گیا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناک سے واپس آنے پر یا کان سے واپس آنے پر وہ تیل وضو کو نہیں توڑا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے تیل ڈالا یا پانی کان کے اندر چلا گیا یا ناک کے اندر چلا گیا، تو اگر وہ واپس آتا ہے تو اس صورت میں آدمی کا وضو برقرار رہتا ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر کان سے خون یا مواد وغیرہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ کان کے اندر سے اگر خون یا مواد نکلے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کان سے خون اور مواد اگر نکلے تو اگر دیکھا جائے گا کہ وہ درد کے ساتھ نکل رہا ہے یا بغیر درد کے نکل رہا ہے۔ اگر خون نکل رہا ہے یا مواد نکل رہی ہے اور انسان کو تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے اس خون اور مواد کے نکلنے سے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بغیر کسی تکلیف کے خون اور مواد اگر کان کے اندر سے نکل رہا ہے تو اس صورت میں وضو فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جس کو جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے وہ مجھ سے رابطہ کر کے اسے سمجھ سکتے ہیں۔